سو اس کی نیگیٹو مینیفیسٹیشنس ہوتی ہیں کہ وی کانٹ ورک ود ادر پیپل اف وی ہیو پٹ اپ اے وال. یہ یاد رکھیے گا, ہم نہیں کام کر سکیں گے لوگوں کے ساتھ جب ہم نے اپنے بیریئرز بنا لیے ہیں, ہم نے اپنے آپ کو بہت اچھا اور دوسرے کو برا سمجھ لیا. ہو سکتا ہے میں کسی ایک چیز میں اچھی ہوں, دوسرا کسی اور چیز میں ایکسل کر رہا ہے, جو میرا ویک ایریا ہے وہ اس میں ایکسل کر رہا ہے. مجھے کیا پتا, مجھے وہ ایگو دیکھنے نہیں دیتا. مجھے ایگو صرف یہ کہتا ہے تم اس چیز میں اچھی ہو تو وہ دیکھو وہ یہ کام نہیں صحیح کر رہا. یہ تو ہم نے لیسن میں دیکھ لیا کہ جب کل ٹیچرز ملتی ہیں تو اتنا اچھا ان پٹ آتا ہے, جو میں سوچ رہی ہوتی ہوں وہ دوسری جب کچھ تو مجھے خیال آتا ہے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا. بالکل ایسے ہی ہے. And we can't improve the world if we don't understand it or ourselves. ہمارا تو دیکھیں نا مقصد ہی یہ ہے کہ خیر لوگوں تک پہنچانی ہے, مطلب دین کی سمجھ لوگوں کو دینی ہے. تو اگر ہماری ایگو ہی ہمارے راستے میں آتی جا رہی ہے تو ہم کیسے لوگوں تک وہ بات پہنچائیں گے؟ آپ دیکھیں نا, ہم رشتہ داروں کو بھی ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ فلاں تو پردہ بھی نہیں کرتے, اور فلاں تو ایسے بیٹھتے ہیں, اور فلاں تو یہ کام کرتے ہیں, اور فلاں ایسے ہیں. ہم اپنے آپ کو تو بچا کے ہم نے گزرنا ہی ہے نا, کچھ چیزوں میں ہم نے احتیاط کرنی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اگر ہم وہی اپنی ایگو کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ نہیں ملیں گے یا نہیں کام کریں گے, رشتہ داریوں میں کتنی دراڑیں لوگوں کی آئی ہوئی ہوتی ہیں اس معاملے میں. اصل میں ہم پرفیکشن کے چکر میں ہوتے ہیں نا کہ جی سب کچھ ٹھیک ہو, تو سب کچھ ٹھیک تو کہیں بھی نہیں ہوتا. تو جہاں آپ کا جو تھوڑا بہت آپ ٹھیک کر سکتے ہیں آپ اس پہ فوکس کریں, بجائے اس کے کہ جو نیگیٹو چیز. شادیوں میں اس نے نہیں بلایا تو ہم کیوں بلائیں؟ اچھا اس نے تمہیں صرف بلایا. آپ دیکھیں نا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی پارٹی کرتا ہے, کوئی گیٹ ٹوگیدر کرتا ہے, وہ 2 لوگوں کو 3 کو بلاتا ہے, باقی 2-3 اور جو ویسے لنکڈ ہیں ان کو نہیں بلاتا. ہمیں پتا چلے تو کیسا لگتا ہے, فلاں 4 کو بلایا مجھے نہیں بلایا. So we cannot take or receive feedback if we are incapable of or uninterested in hearing from outside sources. فیڈ بیک ہمیشہ مشکل لگتا ہے, برا لگتا ہے, وقتی طور پہ ہمیں ایک دم وہ تماچا لگتا ہے اور اچھی بات نہیں لگتی. لیکن اگر ہم اس کے بارے میں بیٹھ کے غور کر لیں اور پھر اپنے آپ کو بتا دیں کہ اگر مجھے اس میں کوئی چیز امپروو کرنے کی ضرورت ہے تو میں امپروو کر لوں, تو اس سے بھی ہماری ایگو ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن آپ دیکھیں جو لوگ بہت ہرٹ ہوتے ہیں, میں اپنے ساتھ دیکھتی ہوں کئی لوگوں نے جب کہا یا میں نے ان کو فیڈ بیک دیا, انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا. انہوں نے کہا ہم نے نہیں کرنا کام. جیسے مجھے ہمیشہ ہوتا ہے کہ فیڈ بیک ملنا چاہیے. میں اس کو ڈس آنیسٹی سمجھتی ہوں کہ اگر میں کوئی چیز ٹھیک نہیں کر رہی یا کوئی میرا ٹیم ممبر ٹھیک نہیں کر رہا یا کہیں اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, کہیں مجھے امپروو کرنے کی ضرورت ہے, اور کوئی بتائے ہی نا, پیچھے سے بات کرتے رہیں اور بتائیں نا, اچھے الفاظ کا استعمال کر لیں لیکن بتائیں. مجھے کیسے پتا چلے گا؟ آپ دیکھیں نا کئی چیزیں مجھے نہیں پتا چل سکتی کہ میں غلط کر رہی ہوں. اور میں ہمیشہ ان لوگوں کی تھینکفل ہوتی ہوں جو اچھے انداز میں کوئی بات بتا دیتے ہیں. مطلب بہت سی امپروومنٹس اسی طرح سے آتی ہیں, لیکن اگر کوئی بتائے ہی نا اور وہ شاباشیں دیتا رہے تو وہ اس سے تو نہیں فائدہ ہوتا. یا ہمیں شاباش سننے کی بہت زیادہ عادت پڑ جائے, دیٹ از آلسو ناٹ گڈ. میں نوٹ کیا کہ جب مجھے کوئی زیادہ نائس اور زیادہ کمپلیمنٹس اور ٹو مچ وہ دینا شروع کرے نا, I don't feel comfortable with that person any longer. یہ چیز سب سے زیادہ دین پڑھانے والے لوگوں کے لیے نا بڑا مشکل ہے کہ آپ ایک تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں, پھر بار بار آپ اپنے آپ کو چیک کر رہے ہیں کہ اچھا بعض اوقات ہوتا ہے نا لوگ بغیر کسی وجہ کے آپ کی تعریف اور ہر وقت کرتے رہتے ہیں, پھر وہ آپ کو سننے کی عادت بھی پڑ جاتی ہے. پھر آپ کوئی ایسی چیز سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ جو آپ کے اگینسٹ جا رہی ہو. یہ بہت بڑی جو ہے نا آزمائش ہوتی ہے انسان کے لیے. یا کوئی بھی آپ اسٹیٹس ہوتے ہیں نا, جیسے ساس کو جب اپنا اسٹیٹس چھوڑنا پڑتا ہے, بہو نے آ کر وہ اپنا کرنا ہے, ٹھیک ہے, بچے ٹین ایج میں آتے ہیں, وہ زیادہ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں, تب بھی آپ کو بہت سی چیزوں میں لیٹ گو کرنا پڑتا ہے. باہر کام کرتے ہوئے دین میں, مطلب کسی بھی جگہ پہ آپ ہوں, ایگو تو ہر جگہ پہ آپ کے لیے وہ مسئلہ بنے گی. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ کرٹیسزم جو ہے وہ آئے گا اور آپ کو نہیں پتا وہ نیگیٹو کرٹیسزم ہے یا پازیٹیو ہے. باہر سے وہ آئے گا. نیگیٹو میں آپ دیکھ لیں کہ وہ یا تو آپ کو بہت زیادہ شاباشیں دے رہے ہیں, تعریفیں ہو رہی ہیں, دس از آلسو نیگیٹو, یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. اور یا پھر اس کے اندر ایک ٹانٹنگ بات ہوگی, ہاں جی آپ نے تو یوں کیا, یہ کیا, وہ اب آپ نے وہ نیگیٹو جو انرجی ہے نا اس کو سائڈ پہ رکھنا ہے اس میں, اور کرٹیسزم کو خالی پکڑنا ہے اور دیکھنا ہے, اس کو آبزرو کرنا ہے کہ کیا میرے اندر یہ فلا ہے یا نہیں ہے. اگر وہ فلا ہے تو میں اس کو ٹھیک کر لوں, اور اگر اوور اس میں میری تعریفیں اور وہ بھی میرے اندر اگر نہیں ہے تو ایون دین لیو اٹ. یہ نہیں ہو سکتا کہ بات نہ ہو, لیکن ہم نے اس کو لینا کیسے,
اس کی نیگیٹیوٹی ہٹا کے اور اس کا جو پازیٹیو ایسپیکٹ ہے اس کو دیکھنا ہے, اس پہ نظر رکھنی ہے, تو انشاءاللہ وہ ہماری گروتھ میں ہمیں ہیلپ کرے گا. جو نیگیٹو کرٹیسزم ہے نا ہماری سوسائٹی کا پارٹ ہے. آپ دیکھیں نا شادیوں میں آپ جو ذکر کر رہی ہیں, ہمیں نہیں بلایا, ہمیں بلایا, ہم کیوں ان کو بلائیں. اور جب کارڈ بھیجیں تو وہ کہتے ہیں میسج کر دیتے ہیں, اب میسج کریں تو پھر کارڈ کیوں نہیں بھیجا. تمیزمنٹ ہوتی ہے جب مجھے پتا چلتا ہے لوگ تحفے لکھتے ہیں پھر وہی تحفہ اتنی اماؤنٹ کا دیتے ہیں. جی. Okay, so we cannot recognize opportunities or create them if instead of seeing what is in front of us, we live inside our own fantasy. کیونکہ ہمارا ایگو نا ہمارے لیے ایک امیج کریٹ کرتا رہتا ہے ہمارے اندر, ہمیں کہانی کریٹ کر کے دیتا رہتا ہے, تو ہمیں اپرچونٹیز نہیں نظر آتے. اس کے لیے اپنی ذات کو ختم کرنا پڑتا ہے, اپنی میں کو مارنا پڑتا ہے, تو پھر آپ اس اپرچونٹی تک پہنچتے ہیں. مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا جب کوئی کام کرتی ہیں, جیسے کہیں لیکچر ڈیلیور کرتی ہیں, جیسے مجھے کوئی انویٹیشن آتا ہے تو میں ان سے کہتی ہوں آپ بتا دیں ٹاپک جو آپ کروانا چاہ رہے ہیں, میں وہ کر دوں گی. اچھا مجھے کیا ہوتا ہے, مجھے نا سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے. وہ نئے نئے ٹاپکس ہوتے ہیں, مجھے لوگ کہتے ہیں آپ اپنی مرضی کا ٹاپک دیا کریں. سینئر ہیں, آپ ان سے پوچھتی ہیں کہ کون سا ٹاپک, اور میں کہتی ہوں جب مجھے ٹاپک ملتا ہے نا میرا دماغ جاگا رہتا ہے, مجھے اس کو پریپیئر کرنے میں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, میں سیکھتی ہوں. پھر we cannot relate to needs of others because we have lost touch with our own. ہمیں کبھی دوسرے کی نیڈ نہیں نظر آ سکتی. ہم ایگو جو ہے ہمیشہ ہمیں ہمارے مسائل دکھاتا ہے یا ہماری بات بتاتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, تمہارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. اس لیے دیکھیں ساس بہو کے جھگڑے میں بھی دونوں کو نہیں نظر آتا کہ دوسرے کی نیڈ کیا. ہسبینڈ وائف میں بھی جب ایگو آتی ہے تو ہمیں نہیں نظر آتا دوسرے کا مسئلہ کیا ہے. کئی دفعہ آپ دیکھیں اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ اس وقت جو میں اپنے ہسبینڈ کو کہہ رہی ہوں یہ نہیں کہنا چاہیے, مجھے اپنے بچے کو بھی سوری بول دینا چاہیے. فرینڈ سے ہم پھر بھی پتہ نہیں سم ہاؤ وہ آسانی سے کر لیتے ہیں, لیکن کچھ ہمارے ایسے ایریاز ہوتے ہیں جہاں پر سوری بولنا اتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں آج یہاں سوری بولا تو انہوں نے چڑھ جانا ہے. I think it stems from our security. The more secure we feel وہاں ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں. جہاں سیکورٹی نہیں ہوتی ہماری ایگو زیادہ, یا ایگو وہ انسیکیورٹی کریٹ کر دیتی ہے. میرا نہیں خیال. آپ دیکھیں نا ریلیشن شپ اچھا نہ ہو تو سیکورٹی تو نہیں ہو سکتی. ریلیشن شپ وہی نہیں آپ کا ایگو کی وجہ سے ہی خراب ہونا, ملٹیپل ریزنز ہوتے ہیں, لیکن جتنا آپ کسی بندے کے ساتھ سیکیور ہو اتنا آپ اپنا آپ ہو سکتے ہو. بالکل ایسے بھی ہے. یا یہ سیکیورٹی کے معاملے میں یہ کہ اپنے آپ میں آپ سیکیور ہو, یو نو ہو یو آر, ہاؤ یو ایگزیکٹلی. یا آپ کا ریلیشن شپ سیکیور ہے یا آپ اپنے آپ میں سیکیور ہیں. No, but even if you're secure, you're secure in yourself. If the other person's very judgmental, آپ نہیں اس کو کہہ سکتے. جب ہم سیرت میں سے مثالیں دیکھتے ہیں اور صحابہ کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں, بیکاز وہ اندر سے سیکیور تھے تو وہ باہر ہر چیز کہہ دیتے تھے. اسی طرح آپ دیکھیں جب آپ کسی چیز میں, سوسائٹی ججمنٹل نہیں تھی ڈاکٹر فضل, کیوں نہیں تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی ججمنٹل باتیں کرتے تھے, دین کے بارے میں کتنے ججمنٹل تھے. یہ تو اس لیے کہ وہ ان لوگوں نے صحیح طرح سے پیرامیٹر سے سارا کام کیا. اسی طرح آپ دیکھیں جیسے پردے کے بارے میں اگر آپ سیکیور ہیں, نماز پڑھنے کے بارے میں آپ سیکیور ہیں, قرآن کلاس میں جانے پہ جہاں جہاں آپ سیکیور ہیں نا, اور کوئی اور آپ کو کوئی بات بھی کہہ رہا ہے, ججمنٹل ہو رہا ہے, کانفلکٹ میں جا رہا ہے, آپ اس کو ہینڈل کر لیتے ہیں. جہاں پہ ہم خود ذرا تھوڑے شیکی ہوتے ہیں وہاں پہ ہم گڑبڑ کرتے ہیں. ایکسپیکٹیشنز بھی لوگوں سے ہوتی ہے, کس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہو. بالکل. سو ایگو ٹیلز اس what we want to hear when we want to hear. ایگو جو ہوتا ہے یہ ہمیں شارٹ ٹرم فکس دیتا ہے, لانگ ٹرم کانسیکوینسز دیتا ہے. وقتی طور پہ ایگو سے ہم کہتے ہیں میں کیوں بات کروں, میں کیوں یہ کروں, ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا مجھے کوئی فائدہ ہو رہا ہے, لیکن بعد میں ہمیں اس کا نقصان ہی ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں جو نوٹوریسلی ایگوئسٹیکل لوگ تھے, فرعون تھا, نمرود تھا, قارون تھا, ابو جہل تھا, ان کی آپ پوری ٹریٹس پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اپنے زمانے کی دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے قوت بھی دی ہے, انٹیلیجنس بھی دی ہے, پیسہ بھی دیا ہے, اسٹیٹس بھی دیا ہے, نہیں استعمال کر سکے. سو wherever we are, ego is too. ایگو ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اب ہم نے نا 3 ایریاز میں اس کو دیکھنا ہے جو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے شروع کریں گے. یعنی اسپائرنگ, جہاں ہم ہماری جو خواہشات ہیں, ہم جو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ وہاں پر ایگو ہمیں ہمبل نہیں ہونے دیتی. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں یہ سیکھیں گے کہ ہم نے ہمبل کیسے ہونا ہے ان جگہوں پہ. دوسرا سکسیس میں ہمیں وہ سکسیس کو گریشیس طریقے سے, ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے اس کو کیری نہیں کرنے دیتی, خوبصورتی سے کیری نہیں کرنے دیتی. سکسیس کو بھی ہم انجوائے بھی نہیں کر سکتے, یا اپنے آپ کے بارے میں پتہ نہیں کوئی بات ہے تکبر میں چلے جاتے ہیں.
تیسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے فیلئر کا. فیلئر جو ہے اس میں ہمیں ریزیلینس نہیں آتی, یعنی فیلئر میں بھی انا ہماری جو ہے ہمیں اور نیچے لے جاتی ہے, ہمیں یہ نہیں بتاتی دوبارہ اٹھو. مثلاً آپ دیکھیں نا, ایک کوئی ٹیچر پڑھا رہی تھی یا ایک کوئی کوآرڈینیٹر تھی, اس سے کام نہیں صحیح ہو رہا, اس کی ڈیوٹی چینج کی گئی, اسے سمجھ آ گئی کہ میں کیونکہ نہیں یہ کام کر رہی تھی, وہ کیا کرتی ہے, فیلئر ہوگا نا, اس کو سینس آف فیلئر ہوا کہ یہاں پر میں اچھا کام نہیں کر سکی تو میری ڈیوٹی چینج ہوئی, مجھے ہٹا دیا گیا. اب وہ ڈپریشن کا ہی شکار ہو جاتی ہے کہ میں شاید اگر کوئی اور کام دیا گیا. کئی دفعہ آپ دیکھیں, میں نے تو اتنے سالوں کے ایکسپیرینس میں دیکھا ہے, کئی دفعہ ہم ایک کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور وہاں ہمارا پوٹینشیل نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ ہی جو ہمیں راستہ دکھاتے ہیں, ہم کسی اور ڈائریکشن میں جاتے ہیں, وہاں بہت اچھا کام کر لیتے ہیں. تو ایگو میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ فیلئر کے معاملے میں ہم اپنے آپ کو کیسے اٹھائیں, کیونکہ ایگو ہمیں فیلئر میں دباتی ہے, سکسیس میں بہت اوپر لے جاتی ہے, اور جب ہم کوئی اپنے پوٹینشیلز کے مطابق آگے بڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس میں ہمیں ہمبل نہیں رہنے دیتی. یہ 3 ایریاز ہیں جن کو ہم نے سیکھنا ہے. So when things come fast and easy, this might be easy. But in times of change, it gets difficult. ایگو کا مسئلہ کب ہوتا ہے؟ جب چیزیں اپنے آرام سے رول کر رہی ہیں, چلتی جا رہی ہیں اسموتھلی, پھر کئی دفعہ ایگو کا مسئلہ نہیں ہوتا. ایگو کا مسئلہ کب آتا ہے؟ جب کوئی تبدیلی ہوتی ہے, چینج آتی ہے یا مشکل آتی ہے. اب ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈیلیوژنل ہو جاتے ہیں. ہماری سوچوں کے اندر کنفیوژنز نہیں آتی, جب آپ کنفیوز ہو کے یہ کروں وہ کروں, اس نے یہ کیوں کہا, مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی. ہم سیلف ایبزاربڈ ہو جاتے ہیں, اپنی ذات کے بارے میں زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں, ہم ریالٹی سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں, اور وہی بات ہے اپنے گول سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. ہم حاصل کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ آپ یاد کریں کروشل کنورسیشن میں بھی یہ تھا, اسٹارٹ ود دا ہارٹ. اس چیز پہ فوکس کریں جو میں نے کرنا تھا, اس کو حاصل کرنے کے لیے سوری بھی بولنا پڑتا ہے, بول دیں. کہتے نہیں کیوں میں بولوں, کسی کو فون بھی کرنا پڑ رہا ہے, کسی سے ملنا بھی پڑ رہا ہے, کسی کے ساتھ کام بھی کرنا پڑ رہا ہے, کر لیں. اب مجھے بھی کئی لوگوں کے ساتھ اچھا ایکسپیرینس نہیں ہوا, اختلاف بھی ہوا, لیکن جب وہ مجھے دوبارہ کسی کام کے لیے کہیں, میں کر دیتی ہوں. کیوں کرتی ہوں؟ کیونکہ خیر میں کہتی ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ خیر کا اپرچونٹی دے رہا ہے, صدقہ جاریہ ہوگا میرے لیے, میں کیوں نہ کروں. توفیق دے رہے ہیں. ہاں, اللہ کی طرف سے توفیق یہ مل رہی ہے نا. Your ego is not some power you are forced to satiate at every turn. یعنی یہ وہ ایسی پیاس نہیں ہے, ایسی طلب نہیں ہے جس کو آپ کو ہر جگہ پر بجھانا ہے. It can be managed. اس کو مینج کیا جا سکتا ہے. It can be directed. کیسے ہوتا ہے؟ 3 ایریاز ہیں ہمارے. ہم جب اپنے آپ کو بلڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, کوئی چیز سیکھ رہے ہیں, مینٹین کر رہے ہیں, اور کہیں سے ہم ریکوری میں ہیں, ان تینوں جگہوں پہ ہماری ایگو جو ہے ہمیں تنگ کرے گی. ایم کیا ہوگا جب ہم یہ سیکھیں گے؟ ہیلپ یو سپریس ایگو ارلی بفور بیڈ ہیبٹس ٹیک ہولڈ. ہمیں عادت پڑ جائے تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور ٹو ریپلیس دا ٹیمپٹیشن آف ایگو ود ہیوملٹی اینڈ ڈسپلن وین ایکسپیرینسنگ سکسیس. To cultivate strength and fortitude so that when fate turns against you, you are not wrecked by failure. یعنی وہی بات ہے, سکسیس کو بھی انجوائے کرنا, سکسیس کو بھی صحیح طرح لے کے چلنا. فیلئر کوئی ہوتا ہے تو اس کو بھی اپنے لیے وہ نہ سمجھ لینا اینڈ آف دا ورلڈ ہو چکا ہوا ہے. When we remove ego, rock hard humility and confidence is there. اور ego is stolen and poisonous. ایک ایسی پتہ نہیں چیز ہم نے چوری کر کے اپنے اندر رکھ دی جس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں چوری کریں, اور زہر ہے جو ہم اپنے اندر بھر لیتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے؟ The strong are not those who defeat people, rather the strong are those who defeat their own ego. طاقتور وہ انسان نہیں ہے جو کہ کسی کو پچھاڑتا ہے, طاقتور وہ ہے جو اپنی ایگو کو پچھاڑ دیتا ہے. So some learn humility, some choose ego. تو چوائس ہماری ہے. اگر آپ ریزیلینس سیکھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایگو کو پیچھے کر دیا, آپ دوبارہ کھڑے ہو گئے. ایک ہوتے ہیں ہمارے ایموشنز اور ایک ہوتے ہیں جو ایکشن. تو ہم نا اپنے ایموشنز کو نہ وہاں سوچیں. ایگو یہی ہے نا, ہو سکتا ہے میرا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا, کسی نے مجھے بہت ہرٹ کی ہے اور میرا اس کے ساتھ رشتہ ایسا ہے کہ میں توڑ نہیں سکتی, صلہ رحمی کا رشتہ ہے. تو میں وہ یہ نہ اس وقت سوچوں کہ کیونکہ میرے جذبات اچھے ہوں گے تو تب میں اس سے بات کروں. میں کر لوں,
میں اللہ کا حکم سمجھ کے جو کرنے والا کام ہے وہ کر لو بس. سم ٹائمز لوگ کہتے ہیں نا ہم سے منافقت نہیں ہوتی, دل میں نہیں ہے تو ہم منہ سے کیوں کہیں, لیکن منہ سے کہنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ نہیں کہیں گے تو اور زیادہ خرابی ہوگی. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم سے منافقت نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ اگلے کی جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا کہ ہم تمہیں آئینہ دکھا رہے ہیں, وہ اس چیز میں صرف منافقت کہتے ہیں, لیکن وہ کسی کو کسی اس کا اچھا چہرہ دکھاتے وقت ان سے نہیں وہ ہوتا کہ وہ اس میں بھی پھر منافقت, وہ ایکچولی منافقت کہہ کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لیتے ہیں, بیچ میں ہوتی ہے اپنی ایگو. اس میں لیکن دونوں چیزیں آتی, کبھی کبھی وہ الٹا بھی ہو جاتا ہے کہ آگے سے رسپانس اچھا آ جاتا ہے اینڈ یو بلڈ ریلیشن شپس. دیکھیں ہم میں سے ہر ایک کو یاد رکھنا ہے کہ ہمیں رزلٹ دنیا میں نہیں چاہیے. جس دن ہم اس پہ فوکس ہو جائیں گے نا, کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال. اچھا میں ایک ادارے کے ساتھ نا آن لائن کام ہوا یہ کہ انہوں نے نا مجھے پہلے ایک کام دیا, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر کچھ اور بھی نا دوسری کلاسز کے بھی کافی زیادہ نا کام دینا شروع کر دیا. وہ بہت ہیوی ڈاکومنٹس مجھے بنانے ہوتے تھے, تو وہ اس میں لٹرلی مجھے تقریباً نا پورا ہفتہ لگ جاتا تھا. ہر سیٹرڈے سے پہلے وہ کام ہر صورت کمپلیٹ کرنا پڑتا تھا, اور وہ کافی زیادہ کام ہوتا تھا, مجھے کافی آورس بیٹھنا پڑتا تھا. ان کو ساتھ ساتھ میں یہ کہتی بھی تھی کہ مجھے ایک تو مجھے عادت نہیں ہے کہ میں کوئی کام جو ہوں نا وہ پینڈ کر کے کروں. بعض دفعہ وہ بالکل 3 دن پہلے اتنا زیادہ کام دے رہے ہیں, بعض دفعہ 2 دن کا مارجن ہے, تو مجھے اس طرح کی تو ویسی الجھن ہوتی ہے کہ آپ کام وقت سے پہلے تیار کریں اور ٹائم پر آپ کی چیز تیار ہو جائے. ان کو میں نے آرام سے کہہ بھی دیا. خیر کرتے 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 الٹیمیٹلی پھر مجھے تھوڑا سا ایک لیو پہ جانا پڑا, لیکن اس ٹائم تک میں کافی زیادہ نا وہ اتنی ایگزاسٹ ہو چکی تھی کہ میں وہ نہیں کام ہینڈل کر پا رہی تھی. میں نے خیر ان کو بعد میں آ کے آرام سے میں نے کہہ دیا کہ میں اس کو یہ والا جو کام ہے نا اس کو میں کنٹینیو نہیں کروں گی, جو پہلے میں نے آپ سے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ میں کرتی جاؤں گی. بہرحال ان کو میں نے تو آرام سے کہہ دیا, ریسپیکٹفلی کہا, ظاہر بات ہے وہ بھی ٹیچر ہیں, ہم پڑھ رہے ہیں ان سے. پہلے میں ان کو جب ڈاکومنٹس تیار کر کے دیتی تھی تو وہ مجھے اتنی ڈھیر ساری دعاؤں کے میسیجز وہ بھیجتے تھے. تو اب میں جب ان کو بھیجتی ہوں کوئی ڈاکومنٹ تھا, وہ بالکل کوئی رسپونڈ ہی نہیں کرتے. اور ایک دم میرے ذہن میں نا وہ شیطانی وسوسہ آیا کہ دیکھو وہ فلانی نے کام بھیجا تھا, اس کو اتنی شاباش دی ہے, تو میں کچھ بھی نہیں کہا. تو پھر میں نے کہا نہیں میں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے, کمٹمنٹ میں نے پوری کرنی ہے, میں نے اس کو نہیں دیکھنا وہ نہیں کرے نہ کرے. لیکن ایک چیز جو اس کے حوالے سے میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ جو سب سے زیادہ ایگو کا وہ جو چیز ڈیمیج کرتی ہے وہ یہ شکر گزاری ایک بہت ایسا ٹریٹ ہے جو ہر چیز کی بیس ہوتی ہے. تو آپ کے اندر گریٹیچیوڈ جو ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کے اندر ایگو آتی ہے. دونوں ایک دوسرے کو کل کر رہے ہوتے ہیں کہ شکر گزاری اگر آپ کے اندر ہوگی تو پھر آپ کے اندر ایگو نہیں آئے گی, لیکن اگر ایگو آ جاتی ہے شکر گزاری ختم ہو جاتی ہے. جب آپ اللہ کے آگے جھکتے ہیں تو آپ استغفار کرتے ہیں, ایک تو آپ کو سکون ملتا ہے, دوسرا آپ کو لگتا ہے اللہ نے پردہ بھی ڈال دیا, اللہ تعالیٰ نے راستہ بھی دکھا دیا. لیکن ہم جو انسان ہیں نا, اگر ہم کسی سے معافی مانگتے ہیں نا یا کسی کے آگے جھکتے ہیں تو وہ ہمارے اوپر اور چڑھائی کرتا ہے. تو دیکھا یہ خوف ہمیں روک دیتا ہے سوری کہنے سے. پھر وہ دوسروں کو بتاتے بھی ہے نا فلانے نے معافی بھی مانگ لی, دیکھا نا غلطی کی تھی. یہی تو بات ہے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ ساری باتیں لوگ ہمیں کہیں گے, کہہ سکتے ہیں, ہم نے پھر بھی اپنی ایگو کو کنٹرول کرنا ہے. اس لیے جو ہم دعا ہے نا وہ مہدی قلبی اور سدد لسانی وسوس قیمت قلبی, مجھے اتنی اچھی لگتی ہے کیونکہ آپ صحیح ٹائم پہ اپنی زبان کو بھی کنٹرول کریں اور آپ کا دل بھی صاف ہو جائے. تو اللہ سے ہی مانتے ہیں کہ دوسرے کو توبہ کرنا آسان ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.